سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں میڈیا کا. کچھ دو تین ایشوز ہیں جن کے اوپر بات چیت کرنا ضروری تھا، اور آپ سے کچھ دیر پہلے جو اپوزیشن کی طرف سے بھی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور حالات میں کچھ جو معیشت ہے اس کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا، اس میں بھی کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں. خصوصاً چینی کی جو اس وقت ایک قیمت میں فلکچویشن آئی ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا اس وقت زراعت ہے، تو فخر امام صاحب سے ہمیں درخواست کی کہ وہ اس کے اوپر آ کے پوری روشنی ڈالیں. میں تھوڑا ذرا آپ کو پہلے جو ہے جو نون لیگ کے حضرات آج جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، پہلے تو میں یہ ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کی باتیں جو ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ میر بھی کیا سادہ ہے کہ ہوئے بیمار جس کی سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. یعنی جن لوگوں کی وجہ سے آج یہ پاکستان میں یہ حالات ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ حل کیا ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ڈالر کی قیمت اوپر چلی گئی، تو ڈالر کی قیمت اس لیے اوپر چلی گئی کہ آپ نے پاکستان کو ڈی انڈسٹریلائز کیا. پچھلے 10 سال جو 2008 سے 2018 تک کے جو ایک بدترین سال گزرے، اس میں آپ دیکھیے کہ پاکستان کا جو قرضہ تھا وہ 6,000 ارب سے بڑھ کر کے 27,000 ارب ڈالر کے اوپر پہنچا دیا گیا. 23,000 انہوں نے تقریباً 23 ٹریلین قرضہ جو ہے وہ لیا تھا، اور اس سال ہی صرف ہمیں تقریباً 10 بلین ڈالر یہ قرضہ واپس کرنا پڑا. اور اس سال اگلا جو سال آ رہا ہے اس میں ہم نے تقریباً 12 بلین ڈالر کا قرضہ واپس کرنا. جب آپ اتنے بڑے بڑے قرضے لے دیں اور اس کے بعد وہ قرضوں کی واپسی آپ یہ کہیں کہ نہیں ہمارے تو ذمہ نہیں ہے، آپ اگلی حکومت جانے اور ان کا کام جانے، تو پھر یہی ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو غیر ذمہ دارانہ معاشی پالیسیاں رہیں، انہی کا یہ سبب ہے جو آج ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں. اور ان لوگوں کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت جو ہے ہر چیز اس میں ڈال گئی. 3 سال میں آپ نے جو اتنے بڑے کرتوت ہیں ان کے، وہ صحیح نہیں ہو سکتے. اور انفارچونیٹلی جو بدترین معاشی پالیسیاں جو اسحاق ڈار کی تھیں، جن کے اوپر سب سے زیادہ کرٹیسزم شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیلی کیا کرتے تھے، اور اب بیٹھ کے وہ ان پالیسیز کی جو ہے وہ جسٹیفیکیشنز پیش کرتے ہیں. تو پہلے تو میں شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سارا اخلاقی اپنا جو کرج پیدا کریں اور کہیں کہ اسحاق ڈار نے جس طریقے سے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا تھا وہ بھی اس کے کرٹک ہیں. اور جو پی ایم ایل این کی جو اس وقت کی جو رہنما ہے جو یہاں پہ پاکستان میں ہے، ان کو بھی معلوم تھا کہ پاکستان کدھر جو ہے وہ اس کو دھکیلا جا رہا ہے. اور خصوصاً ڈالر کو 100 روپے کے اوپر محدود کرنے کے لیے جس طرح سے فورن ایکسچینج کو پھونکا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. میں تھوڑا سارا چینی پر بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ اس وقت جو قیمتوں میں اضافہ ہے اس کی جو بنیادی طور کے اوپر جو اضافے کی ایک آ رہی ہے ساری اس وقت رپورٹنگ، وہ کراچی سے آ رہی ہے. کراچی میں باقی ملک کے مقابلے میں جو قیمتیں ہیں وہ تمام اشیاء کی بے انتہا زیادہ ہے. اس وقت جو ویٹ کی قیمت ہے یا جو گندم کی یا جو آٹے کی بوری ہے، وہ اس وقت کراچی میں پنجاب سے 380 روپیہ زیادہ مہنگی ہے، خیبر پختونخوا سے بھی زیادہ مہنگی ہے. اور اسی طرح سے جو باقی اشیاء ہیں، چینی بھی جو ہے وہ اس وقت سندھ میں سب سے زیادہ مہنگی ہے. سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سندھ حکومت ہے وہ اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرے کہ آخر انہوں نے پہلے گندم ریلیز نہیں کی اور اب وہ وہاں پر جو چینی کی کرشنگ ہے وہ شروع نہیں کر رہے. وہ کس ایجنڈے کے اوپر ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں. اور جو اس وقت خصوصاً جو اربن سندھ جن تکالیف کا شکار ہے، وہ سندھ حکومت کی پالیسیز کے نتیجے میں ہے. آپ دیکھیے بالکل ایک تو لا لیسنس جیسے وہاں پہ ہوئی ہے، جس طرح سے آپ نے 2-3 دن میں جو سوشل میڈیا میں جو ویڈیوز آ رہی ہیں، پولیس کا لگتا ہے کہ وہاں پہ نام و نشان نہیں ہے.
لوگوں کو دن دہاڑے قتل ہو رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ جو شکار کی ویڈیوز بنانے کے اوپر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، کہیں پہ گارڈز کی موجودگی میں وہ خاتون قتل ہو رہی ہے، عجیب و غریب لگ رہا ہے. سندھ میں تو بالکل ایک جنگل کا ماحول لگ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ایک تو میں میڈیا اینکرز کو بھی یہ بات کہوں گا کہ کم از کم تھوڑا بہت جو ہے وہ اس چیز کو، غریب لوگ ہیں، اندرون سندھ کے لوگ ہیں، ان کی ہمیں ان کو بھی کو قدر کی جو ہے وہ کریں، ان کی زندگیوں کی قدر کریں. اس کے اوپر ضروری ہے کہ سندھ حکومت کے اوپر یہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ انڈیپینڈنٹ انکوائریز ان کی جو ہے وہ کریں اور اس کے اوپر سامنے لے کے آئیں. دوسری طرف سندھ حکومت جو ہے وہ گندم ریلیز نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے کراچی میں بالخصوص اور سندھ میں بالعموم جو اس وقت آٹے کی قیمت ہے وہ پورے پاکستان سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے جو اب چینی کی کرشنگ سندھ میں، چونکہ فصل سب سے پہلے آتی ہے، سب سے پہلے کرشنگ جو ہے وہ سندھ میں شروع ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے ایک پریشر جو ہے وہ آ رہا ہے. ٹوٹل کنزمپشن جو ہماری ہے چینی کی روزانہ، جو مجھے انڈسٹریز منسٹری جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ 15,000 ٹن ہے پر ڈے. ان میں سے جو 6,000 ٹن ہے وہ ڈومیسٹک جو ہمارے صارفین ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور 9,000 ٹن جو ہے وہ انڈسٹریل شوگر ہے. یعنی کہ یہ جو کوکا کولا میں یا پیپسی یا جو باقی ہمارے 7 اپ، یہ جو سارے ہمارے برانڈز ہیں اور جوسز ہیں، ان میں استعمال ہوتی ہے. 9,000 ٹن شوگر جو ہے وہ انڈسٹری کو جاتی ہے، 6,000 ٹن جو ہے وہ آپ کو صارفین کو جو ہے وہ چاہیے. اس وقت جو پبلک سیکٹر ہے، گورنمنٹ کے پاس ہی تقریباً 1,30,000 ٹن جو شوگر ہے وہ موجود ہے، چینی موجود ہے. لہٰذا کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. 22 دنوں کے لیے یہ چینی کافی ہے جو ہمارے پاس ہے، اور 15 دن میں پنجاب میں کرشنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. لہٰذا یہ جو چینی کی قیمتوں میں صرف اضافہ جو ہو رہا ہے یہ اس وقت سٹے کے نتیجے میں ہوا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر جو شوگر ملیں ہیں وہ ساری جو سندھ میں ہیں وہ زرداری صاحب کے انڈر ہیں، جو پنجاب میں ہیں وہ شریف فیملی کے انڈر ہیں. سو انفارچونیٹلی جو بدقسمتی سے 15 دن پہلے جب کرشنگ ہوئی ہے تو انہوں نے اپنی جو شوگر ملوں کا جو سٹاک تھا، جو تقریباً ہم سمجھتے ہیں کہ 90,000 ٹن اس وقت سٹاک جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کو انہوں نے ہولڈ کر کے یہ جو قیمت ہے وہ اوپر کی ہے. اب سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ کیوں نہیں کارروائی کر رہے؟ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے چینی کی قیمت 90 روپے مقرر کی، اور اس میں 90 روپے میں بھی 16 روپیہ پروفٹ ڈالا شوگر ملز کا. اب یہ جو 90,000 ٹن ہے، ہم جب اس کو ریلیز کرانے گئے ہیں تو انہوں نے ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا، اور یہ معاملہ ہائی کورٹس میں جو ہے وہ پینڈنگ ہے. اب ہماری اپیل یہ ہے جوڈیشری سے کہ مہربانی کریں، یہ پورے ملک میں ایک کرائسس سچویشن جو ہے وہ پیدا انہوں نے کر دی ہے پرائیویٹ شوگر والوں نے، ان کے اوپر یہ اسٹے ختم ہونے چاہیے تاکہ حکومت جو ہے وہ لوگوں کو جو چینی کی، اور 90 روپے میں بھی جس طرح میں نے عرض کیا 16 روپے کا پروفٹ شامل ہے سیٹ کا، یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس میں وہ شامل نہیں ہے. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو فوری طور کے اوپر جو کورٹس ہیں وہ اس کے اوپر کیسز فکس کریں. اور ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ فیصلہ کو لازماً آپ نے حکومت کے حق میں دینا ہے، اس کو سن تو لینا، اسٹے دے کے پھر کیسز نہ لگانا. اور اسپیشلی جو اس طرح کی قومی اہمیت کے معاملے ہیں وہاں بہت زیادہ پرابلم آ جاتی ہے، اور ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں ان کو فوری طور کے اوپر جو ہے وہ فکس کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ سندھ نے 1 نومبر سے جو ہے وہ اس کی کرشنگ انہوں نے شروع کر لینی تھی، وہ انہوں نے کی ہے، لیکن اب پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اور وہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. میں تھوڑا سا پیٹرول کے اوپر بھی جو ہے وہ بات یہ آپ سے اس وقت جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ عالمی منڈی میں ایک بحران ہے. ہم نے یہ کیا تھا کہ جو ہم کیا کر سکتے ہیں، حکومت کیا کر سکتی ہے کہ تیل کے اوپر جو مقامی ٹیکسز ہیں ان کو آپ کم کرتے جائیں. اب یہ اگر ہم سیلز ٹیکس جو اپنا جو ٹیکسز ہیں تیل کے اوپر اگر وہ اپنے قائم رکھتے تو اب تک ہم 180 روپے کا لیٹر ہوتا یہاں پہ تیل، اور حکومت اس مد میں 450 ارب روپیہ کما چکی ہوتی. اب حکومت ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ٹیکسز جو ہیں ان کو اس وقت سب سے کم ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ کیا ہوا ہے،
اور ٹوٹل ٹیکس جو اس کے اوپر حکومت نے کمایا ہے وہ 50 ارب روپیہ ہے تیل کے اوپر، جو کہ 500 450 500 ارب روپیہ ہونا تھا اگر ہم نون لیگ کے دور کے ٹیکسز جو ہیں وہ برقرار رکھتے۔ عالمی منڈی میں جس طرح سے آج اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے، اس وقت جو انٹرنیشنل فوڈ پرائسز ہیں وہ 10 سال کی سب سے بڑی سطح کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے جو انرجی پرائسز ہیں وہ دنیا میں سب سے بڑی سطح کے اوپر ہیں۔ آپ نے ہندوستان کے ساتھ کمپیریزن دیکھا، بنگلہ دیش کے ساتھ دیکھا۔ اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بڑی بات کی کہ نہیں، غربت کی شرح تو ہندوستان اور بنگلہ دیش میں ہم سے زیادہ ہے، لیکن دیکھیں پر کیپٹا انکم ان کی زیادہ ہے۔ بھائی پر کیپٹا انکم میں امبانیز کی اور ٹاٹاز کی انکم شامل ہے، عام آدمی کی وہاں پہ غربت جو ہے وہ پاکستان سے زیادہ ہے، اور ان کے جو حالات ہیں وہ ہم سے برے ہیں، لیکن وہاں پر جو تیل ہے وہ اس وقت پاکستان سے 50-60 روپے زیادہ ہے، اور وہاں پہ تو اپوزیشن تنقید کر رہی ہے حکومت کے اوپر کہ دیکھیں پاکستان نے تیل جو ہے اپنے ٹیکسز کم کر کے اپنی جو عوام ہے اس کو ریلیف دیا ہے، اور آپ ریلیف جو ہے وہ نہیں دے پا رہے۔ سو کچھ حقیقتیں ہیں جن کو ہمیں تسلیم کر کے ہی ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم کسی اور سیارے کے اوپر نہیں رہ رہے، دنیا میں رہ رہے ہیں، باقی دنیا کی جو قیمتیں ہیں اس کے مطابق۔ اسی لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے پروگرام اناؤنس کیا ہے احساس کا، اس سے 31,000 روپے مہینہ کمانے والے جو 1,20,00,000 فیملیز ہیں، ان کو ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ 30% تک جو ان کو 3 چیزوں کے اوپر آٹا، دال اور گھی، اس میں 30% تک جو ہے وہ ان کو ماہانہ جو ہے وہ دے دیا ہے، ایک بینیفٹ دے دیا ہے۔ اوورال مہنگائی 27% کی اوپر ہے، تو ہم نے 30% کا ان لوگوں کو جو ہے وہ جو 31,000 روپے سے کم کمانے والے ہیں ان کو یہ بینیفٹ مل گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے ہم صحت کارڈ لے کے آئے ہیں، 10 لاکھ روپے تک کی جو علاج ہے وہ اب مفت ہو سکے گا۔ یہ ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ اتنا بڑا انسینٹیو جو ہے وہ ہر شہری کو ملے گا۔ اس میں اسلام آباد کے تمام شہری شامل ہیں، اس میں کے پی کے تمام شہری شامل ہیں، اس میں پنجاب کے تمام شہری شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ 1 جنوری تک، اور اس کے بعد اس میں کشمیر کے تمام شہری شامل ہیں۔ سندھ کو ہم نے کہا ہے کہ وہ یہ پروگرام شروع کریں، ہر فیملی کو 10 لاکھ روپے تک کی ہیلتھ انشورنس کا، ابھی تک وہ اس میں نہیں آئے، ہم چاہتے ہیں سندھ اس میں آئے۔ بلوچستان نے اس میں اپنی انٹینشن ظاہر کر دی ہے، وہ اس میں جو ہے وہ آئیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مشکل وقت ہے یہ پاکستان کے لوگ مقابلہ کریں گے، جیسے دنیا بھر میں ہم پہلے مقابلہ کیا ہے ویسے ہی ہم جو ہے وہ پھر انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، مشکل وقت جلد ختم ہو جائے گا۔ میں فخر امام صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو ہمارے معاملات ہیں ایگریکلچر سے متعلقہ ان کے اوپر ایک آپ کو بریف دے دیں۔ جی شکریہ آپ کا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے آج جو ہمارے کراپس ہیں ان کے بارے میں آپ سے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارا پچھلا سال گزرا ہے، حالانکہ ہمارے 2 وبائیں ہمارے پاس آئی تھیں۔ ایک لوکسٹ کا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کافی اٹیک تھا، اور اس کو ہمارے حکومت نے اور ہمارے ساتھ مل کے انجینئرنگ ان چیف ان کے اسٹاف نے، صوبائی حکومتوں نے اور ضلعی حکومتوں اور شہریوں نے اس کا بہت ٹیکنیکلی اچھی طریقے سے مقابلہ کیا کہ اس کا جو ڈیمیج ہونا تھا، حالانکہ تقریباً 32 اضلاع بلوچستان میں افیکٹ ہوئے تھے، پنجاب میں کوئی 11-12 اضلاع، اور سندھ میں بھی 12 اضلاع، اور خیبر پختونخوا میں بھی، اور پہلی دفعہ بذریعہ افغانستان لوکسٹ جو تھا وہ انٹر ہو کے پاکستان میں اوپر سے آیا تھا، ایک نیا کوریڈور، اور یہ بلکہ نیپال تک پہنچا تقریباً 60 سال کے بعد۔ تو اس کا ہم نے ایک بڑی کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس کے بعد پھر جو کووڈ-19 کا افیکٹ ہوا اس کے باوجود، اور اس کا مقابلہ تو اتنا اچھا کیا کہ لنڈن اکانومسٹ نے یہاں تک کہا کہ پاکستان کی حکومت نے، پرائم منسٹر، اس میں ہمارے ساتھی اسد عمر صاحب اور ان کے ساتھ آرمڈ فورسز اور پھر صوبائی حکومتیں اور پھر ہمارے شہریوں نے پورا تعاون کیا۔ تو آج جو ہماری زراعت کی کیفیت ہے وہ میں سمجھتا ہوں یہ 2 وباؤں کے باوجود قدرت کی اتنی مہربانی رہی کہ ہم نے 5 جو میجر کراپس کے 3 ہم نے ہسٹورک ریکارڈ پروڈکشن کی۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، پر اس میں سمجھتا ہوں 3 پہلو تھے۔ ایک
آنریبل پرائم منسٹر اور یہ جو موجودہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں، یہ ان کا بڑا ایک رہا ہے کہ ذہن کہ ہم زراعت کو ایک دفعہ دوبارہ مین ٹیبل پر لے کر آئے، کیونکہ اس کو میں سمجھتا ہوں کافی 2 دہائیوں سے اس کو تقریباً نظر انداز کر دیا گیا تھا، اور اس کے نتائج ہمیں پچھلے 15 مہینے سے نظر آ رہے ہیں۔ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا ہماری گندم کی پیداوار 25.25 ملین ٹن ہوئی تھی، اس سال وہ بڑھ کر 27.5 ملین ٹن ہوئی۔ اس کا نتائج آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس سال سپلائی میں بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حکومت نے تقریباً 6 ملین ٹن 60 لاکھ ملین ٹن کی خریداری کی، اور پچھلے سال سے بھی ہمارا 7 لاکھ ٹن جو تھا وہ کیری اوور تھا، اور آج بھی ہمارے پاس جو سٹاکس ہیں وہ تقریباً 5.5 ملین ٹن کے قریب ہیں، اور ہم نے کچھ گندم اس سال امپورٹ بھی کیا۔ پچھلے سال تو 3.6 ملین ٹن ہوئی تھی، اس دفعہ ہم صرف 19 لاکھ ٹن کر رہے ہیں۔ منظوری ہمارے پاس 4 ملین ٹن کی تھی، پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارے پاس وافر گندم ہو گئی ہے، کیونکہ جو یہ ریلیز تھا پچھلے سال ہمیں ریلیز فوری طور پنجاب نے کی تھی 7 جولائی کو 14,075 پہ، جب خریداری کی قیمت 1400 تھی۔ اس دفعہ ریلیز کی جو پرائس ہوئی ہے 1800 پہ خریداری ہوئی تھی، وہ 1950 پہ، اور یہ لیٹ ریلیز ہوئی 26، کیونکہ قیمتیں اتنی زیادہ نہیں چڑھی، انٹرنیشنل پرائسز بہت ہمارے سے زیادہ ہیں آج بھی، پر اس کے باوجود ہماری جو مینجمنٹ ہوئی، خاص طور ہماری وفاق کی صوبائی حکومتوں کے ساتھ، بدقسمتی سے سندھ نے اپنی ریلیز نہیں کی، پچھلے سال بھی نہیں کی تھی، اس سال بھی نہیں کی۔ اس کے نتائج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کراچی میں 300-350 روپے 20 kg کے جو آٹا کا تھیلا ہے وہ زیادہ قیمت پہ بک رہا ہے، 1450۔ پنجاب میں تھرو آؤٹ 1100 کا 20 kg کا تھیلا بک رہا ہے، اور یہی کیفیت باقی تقریباً صوبائی حکومتیں کہیں کہیں زیادہ اس کی قیمت ہو گئی ہے۔ تو اس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت صحیح کوآرڈینیشن بھی ہے، مینجمنٹ بھی ہے، کہ اور مقصد ایک ہی ہے، اور اس کی جو مانیٹرنگ ہوتی ہے قیمتوں کی، وہ خود پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں یا فائنانس منسٹر صاحب۔ یہ ویکلی میٹنگز ہوتی ہیں جس میں ہم اس کی آن لائن لیتے ہیں، صوبائی حکومتوں کے جو فیصلہ کرنے والے صاحبان ہیں ان کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ریکارڈ پروڈکشن ہوئی، کہہ دینا بہت آسان ہے، پر اگر ہمیں 2 ملین ٹن اور امپورٹ کرنی پڑتی تو 700-800 ملین ڈالر کا ہمارے اخراجات اضافی ہوتے۔ یہ ہماری صرف سیونگ ہی نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے کاشتکاروں نے بہت محنت کی پچھلے سال، کچھ ہمیں ویدر کنڈیشنز بھی بہتر مل گئی، اور اس سے ایک اور چیز ہماری منسٹری نے کی تھی پہلی مرتبہ، کہ جو ہمارے پاس سرٹیفائڈ سیڈ تھا 5,38,000 ٹن، اس کا ہم نے ٹریک اور ٹریس کیا کہ جہاں سے وہ نکلتی ہے پیور سیڈ، کوالٹی سیڈ، کہ کہاں کہاں وہ جا رہا ہے، اس کا ہم نے ریکارڈ پہلی دفعہ مانگا۔ کافی ہمیں دقت ہوئی، کیونکہ صوبائی حکومتیں اور اضلاع کی جو حکومتیں وہ یہ کرتی ہیں، پر اس سے یہ لوگوں کو ہم نے سینسٹائز کر دیا کہ پیورٹی اور کوالٹی آف سیڈ جب تک صحیح نہیں ہوگا تو اس کے مقابلے میں پیداوار کم ہوگی، اور اس کا ڈائریکٹ نتیجہ یہ ہوا کہ پنجاب کی 20.9 ملین ٹن ہے، جب ان کا ٹارگٹ 19.5 ملین ٹن تھا، تو وہ جو اضافہ ہمیں وہاں ہوا، اور کے پی کا بھی تقریباً 0.4 ملین ٹن اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے آج ہم اس پوزیشن میں ہے کہ ہمارے پاس ایک گندم کا کشن ہے۔ باقی ہمارا دھان جو ہے، رائس، اس کی بھی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی 8.4 ملین ٹن۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ میں بہت بڑا حصہ ہے رائس کا، پچھلے سال یہ تقریباً $2 ارب سے زیادہ اس کی ہوئی، اور اس سال جو ٹارگٹ رکھا ہے ہم نے، اور اس میں جو ہم مستقبل میں یہ دیکھ رہے ہیں، جو کہ ہماری یہ، کیونکہ یہ خریف کراپ جا رہا ہے اس وقت آن گوئنگ، جو ایسٹیمیٹڈ ہمیں بتایا گیا 3 ہفتے پہلے کہ اس دفعہ انشاءاللہ ہماری ریکارڈ پروڈکشن دوبارہ ہوگی رائس میں۔ پچھلے سال 84 لاکھ ٹن تھی، اس دفعہ 90-91 لاکھ ٹن ہوگی، 9.1 ملین ٹن۔ اسی طرح مکئی، جو پچھلے سال ہماری 8.4 ملین ٹن ہوئی تھی، اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ 8.8 ملین ٹن ہوگی۔ تو یہ 3 کراپس میں ہماری ریکارڈ پروڈکشن۔ شوگر کین میں سیکنڈ ہائیسٹ پروڈکشن تھی پچھلے سال 81 لاکھ ٹن، وہ بڑھ کر اب 87 لاکھ ٹن ہم سمجھتے ہوگی، اور یہ ریکارڈ پروڈکشن آ رہی ہے۔ جیسے میرے ابھی ساتھی نے کہا، میرے آنریبل فواد صاحب نے، کیا کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی ہورڈنگ ہو رہی ہے، لوگ اس کو پلے کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ چند افراد اس ملک میں ہورڈنگ کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے عام شہری کو، پاکستان کو نقصان دے رہے ہیں،
اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ یہ چند دنوں میں اس کا فائدہ اٹھانے کی ضرورت کر رہے ہیں. اور 20 اکتوبر کو جو ہم سنتے تھے کہ کرشنگ شروع ہو جاتی ہے سندھ میں, پتہ نہیں ہوئی ہے, یا کہتے تھے سٹارٹ کر کے پھر بند کر دی. اور پھر پنجاب کا یہ ہے کہ 15 سے کرشنگ شروع ہونی ہے ساؤتھ پنجاب میں نومبر میں, اور 20 نومبر کو سینٹرل پنجاب میں ہونی ہے. یہ منسٹری آف انڈسٹریز کے تحت ہے, پر کیونکہ میں میٹنگز میں بیٹھا ہوتا ہوں میں سنتا ہوں وہ ڈیٹس کا. امید ہم کرتے ہیں کہ یہ جو ایک آرٹیفیشل قسم کا بحران پیدا کیا گیا اور عام آدمی سے ایک قسم کا ایکسٹریکٹ کیا جا رہا ہے یہ پروفٹ ناجائز طریقے سے, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدترین آپ کو مثال نہیں ملے گی دنیا میں. آج وہ وقت آ گیا ہے. کاٹن ایک ایسا ہمارا کراپ تھا کہ جو ایک زمانے میں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی بنا ہوا تھا. پچھلے چند سالوں سے کیونکہ ہم نے وہ ٹیکنالوجی امپورٹ نہیں کی, ساری دنیا نے کی, آسٹریلیا نے کی, چائنا نے کی, انڈیا نے کی, ہم نے نہیں کی بیٹی ٹیکنالوجی, اور پھر اس کی ہم نے ایک قیمت بھی ادا کی. ہماری پھر پروڈکشن بالکل لو چلی گئی تھی, پچھلے سال اتنی لو چلی گئی. اس کی ایک مین وجہ یہ تھی کہ 100 سالہ ریکارڈ ٹوٹا سندھ میں. ان کا سٹینڈنگ کراپ جو تھا 50% وہ ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو گیا. ان کا ٹارگٹ تھا 4.5 ملین بیلز, ان کی صرف 2.1 ملین بیل ہوئی. پنجاب میں بھی یہ بہت زیادہ آ گیا پیسٹ اٹیک, پنک بول ورم اور وائٹ فلائی کا, اور پنجاب کی بھی پروڈکشن کم ہوئی. 5.78 ملین سے لے کے 6.78 ملین بیل ہوئی. یہ فگرز تھوڑے سے ہوتے ہیں. اس سال اب تک 3 دن پہلے کا جو ہمارا فگر ہے 31 اکتوبر کا 6.2 ملین بیل قدرت کی مہربانی سے ہم نے پیدا کر لی, اور اس سے بہت فرق پڑے گا. ہمارا اندازہ یہ ہے, جو ہمارا ایسٹیمیٹڈ فگر ہے وہ یہ ہے کہ 8.6 سے لے کے 9.2 ملین بیل ہوگا. اس سے پھر ہم تقریباً 3 ملین بیل کم امپورٹ کریں گے. پاکستان کی اکانومی کو اس کا تقریباً 700 سے 800 ملین ڈالر کا فائدہ ہوگا. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب زراعت میں پالیسی لیولز اور اس کی پھر کوآرڈینیشن صوبائی حکومت کے ساتھ, اور سب سے زیادہ ہمارا کاشتکار جو ہے بہت زیادہ محنتی ہے. پھر ہم نے ان پٹ پرائسز میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز کو ہم آگے لے کے چلیں. ایک جو مین آج میں جس مقصد کے لیے فواد صاحب کے ساتھ یہاں آیا ہوں کہ ہم نے منیمم سپورٹ پرائس کا فیصلہ کر لیا. ہم نے صوبائی حکومتوں سے ان کے مانگے تھے فگرز کے وہ کیا دیتے ہیں, اور وہ جو فگر بیسکلی پنجاب نے دیا تھا 1900 گندم کا, جی ویٹ کا, وہ ہمارا 1950 پر 40 kg کے اوپر فیصلہ کابینہ میں اس پہ بہت تفصیل سے بحث ہوئی تھی. پہلے ای سی سی میں ہوئی, پھر ایک کمیٹی بنی تھی اس میں ہوئی, اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم اس کا بیلنس رکھنا چاہتے ہیں. کاشتکار کو بھی اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں, فیئر ریٹرن دینا چاہتے ہیں, کیونکہ وہ بہت محنت کرتا ہے, اور اس کے لیے کیونکہ ویدر کنڈیشنز انپریڈکٹیبل ہوتی ہیں. اس کے ساتھ جو ان پٹ کا کاسٹ ہے, خاص طور فاسفیٹ کا ریکارڈ ہائی چلا گیا دنیا میں, $720 پر ٹن, جس کا نتائج یہ ہے کہ آج 73-75 روپے بیگ ہے, جو پچھلے سال نصف قیمت پہ مل رہا تھا. اس کی وجہ سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 15 ارب روپے جو ہے وہ فاسفیٹک فرٹیلائزر کا ہم سبسڈی دیں گے, جس میں سے پنجاب نے ہمیں بھیج دیا. ان کو ہم نے فائنانس منسٹری کو کہہ دیا 4-5 دن پہلے, جیسے ہی ہمیں ملا کہ ان کا کہ نصف 50% وہ سبسڈی دیں گے, 50% ہم دیں گے, اور جو پنجاب کا اس میں حصہ بنا وہ انشاءاللہ 5.5 ارب روپیہ چلا جائے گا. پنجاب میچ کرے گا, اور جو بیشتر ہمارے دوست ہیں کاشتکار پنجاب میں, ان کو میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد ان کی تک پہنچے گی. اور ہماری یہ کوشش ہے, ابھی تک ہمارے پاس وہ بیسک ڈیٹا نہیں تھا کاشتکاروں کا, جو اب احساس نے بنا لیا ہے. یہ تو پھر وہ خود کریں گے سارے صوبائی حکومتیں اس کے ساتھ ڈیل. کے پی ہم ہوپ کرتے ہیں کہ سندھ نے, انہوں نے ہمیں نہیں بھیجا تھا اپنا ایسٹیمیٹ کہ کیا منیمم سپورٹ پرائس ہم اناؤنس کریں. از خود پچھلے سال بھی کی اور بہت لیٹ کی تھی, پتہ نہیں وہ اس دفعہ تو سن رہے تھے کہ وہ شاید کرنے والے ہیں. ہم ان سے التجا کریں گے, امید کریں گے وہ کاشتکار کے لیے جلد اناؤنس کریں کہ کاشتکار پھر اس کا فائدہ بھی اٹھائے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ایک اوور آل ایک بنا ہے کہ 3 اور ایسے کراپس ہیں جہاں ہماری ریکارڈ پروڈکشن ہے. پوٹیٹو کی 5.7 ملین ٹن ریکارڈ پروڈکشن ہوئی پاکستان کی تاریخ میں, اس سے پہلے 4.8 ملین ٹن ہوئی تھی. ہماری مونگ میں 2,67,000 ٹن 0.267 ملین ٹن ہوئی, اس سے پہلے 1,80,000 ٹن ہوئی تھی. اور تیسرا ہماری انین کی جو پروڈکشن ہے اس کا بھی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہاں ریکارڈ پروڈکشن
7-8 چیزوں میں. پھر ہماری ایکسپورٹ جو تھی سٹرس میں ہم نے پچھلے سال یہ جو ہمارا سال گزرا 4,62,000 ٹن ہماری ایکسپورٹ, اس سے پہلے 3,50,000 ٹن تھی. اسی طرح مینگوز میں پچھلے سال ہم نے 1,41,000 ٹن کی تھی, اس دفعہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے, پر بڑا ہے اتنا نہیں بڑا جتنا کہ ہم چاہتے تھے. ہماری یہ کوشش ہے کہ یہاں ویلیو ایڈیشن کی ہم انڈسٹری بھی لگائیں, اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ چائنیز کے ساتھ جو ہم نے ایم او یوز کیے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ ایسے ہم چاہتے ہیں, لوگ صرف چائنا سے نہیں, کوئی جاپان سے آنا چاہتا ہے, یورپ سے آنا چاہتا ہے, یورپین یونین سے, کیونکہ یورپین یونین کی بہت فیوچرسٹک قسم کی پلاننگ ہوتی ہے زراعت میں, اور ان کی جو پلانز ہیں وہ بہت ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی وہ اورینٹڈ ہوتے ہیں. اور نارتھ امریکہ سے کوئی آنا چاہتا ہے, وی وڈ ویلکم دم. کوئی برازیل سے آنا چاہتا ہے فار انویسٹمنٹ, ہم چاہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لیڈ کر رہے ہیں اس وقت ایگریکلچر سیکٹر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی پیداوار جب بڑھائیں گے تو پھر یہ جو آج ہمارے لیے بہت مشکل بنی ہوئی ہے کہ ہر چیز میں ہم باہر ہی دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے لیے ہمیں لونز لینے پڑتے ہیں, پھر وہ کیومولیٹو ڈیٹ جو ہوتا ہے وہ ہر وقت سرکولر ڈیٹس بھی بڑھ جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب, ان کی جو ٹیم ہے وہ کوشاں ہے کہ اس ملک کو ہم خود کفیل بنانے کی کوشش کریں جہاں جہاں ہمارے پاس کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے, اور اس کے ساتھ جو عام شہری ہے یہ سب چیزیں کی جا رہی ہیں, کسان کارڈ, ہیلتھ کارڈ, جو بھی میرے ساتھی نے بہت آپ کے سامنے تفصیل سے گفتگو کی. ایک ہی مقصد ہے, معیار زندگی, اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف پیپل آف پاکستان شوڈ گو ہائی, پر کیپٹا انکم شوڈ انکریز, اینڈ ڈسٹریبیوشن. یہاں اس سطح کا امبانیز آر ورتھ $40 billion ایچ, ٹاٹاز آر ورتھ $45 billion. پاکستان میں کوئی ایک شخص نہیں ہے which was worth more than $1 billion. There are 3 or 4 of them. بہرحال ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہمارے وہ لوگ جو تکلیف میں ہیں ان تک, اور یہ جو بہت بڑا پلان اناؤنس کیا 130 بلین کا, جس میں 3 چیزیں آٹا, دال اور خوردنی تیل دیا جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں دس از آن دا اسکیل اینڈ سائز, یہ پاکستان میں اس قسم کا پلان پہلے نہیں دیا گیا. شکریہ. علیم ملک صاحب, دنیا نیوز سے. واقعی صاحب آپ نے ذکر کیا کہ چینی کی خبریں سے آ رہی ہے کہ کراچی میں جو چینی کی قیمت ہے وہ زیادہ ہے. ادارہ شماریات دیکھ لیں یا مارکیٹس دیکھ لیں تو اسلام آباد میں بھی اس قیمت پہ چینی نہیں مل رہی ہے جس پہ ملنی چاہیے. تو کیا وفاقی حکومت سے تنقید کرنے کی بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرے گی؟ اور سیکنڈلی یہ دیکھیں کہ جب سے حکومت آئی ہے تیل بحران ہو, گیس بحران ہو, LNG بحران ہو, آٹا ہو, چینی ہو, صرف بحران ہوا ہے. اس میں کافی یہ لگتا ہے کہ حکومت اب مکمل صورتحال کو مینیج کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. علیم صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ شاید پتہ ہی ہوگا کہ تیل یا LNG کا بحران ہم نہیں پیدا کر سکتے, کیونکہ ہمارے ہاں پیدا ہی نہیں ہوتا, ہم تو امپورٹ کرتے ہیں. سو عالمی بحران ہے تیل کا, یہ کوئی ہمارا بحران نہیں ہے. یا تو نا پاکستان سے آپ کو ہمیں پتہ چلے کہ رات کو کوئی تیل کے کنویں نکل آئے ہیں تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے. تو ایک عالمی بحران ہے, اور اس وقت یہی الزام جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت مینیج نہیں کر سکی, یہی الزام UK میں بھی آ رہا ہے, یہی الزام USA میں آ رہا ہے, یہی الزام انڈیا, بنگلہ دیش, پوری دنیا میں جو ہے یہ الزام آ رہا ہے کہ جی آپ اس کو مینیج نہیں کر سکے. جہاں تک چینی کی قیمت کا تعلق ہے, میں نے یہ کہا کہ جو اس وقت بلوچستان کے کچھ علاقوں میں بھی اور سندھ میں بھی جو ملحقہ ہیں وہاں پہ چینی 145-50 روپے کی مل رہی ہے. اسلام آباد میں کہیں بھی اس قیمت کے اوپر چینی جو ہے اس سے بڑی کم ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کیوں ہے, اس کی 2 وجوہات میں نے آپ کو بتائیں. ایک تو سندھ نے کرشنگ ڈیلے کی جس کی وجہ سے ایک اوورآل سینٹیمنٹ ہوا, اور دوسرا ہورڈنگ. اور آپ اور ہم مل کے آج جو ہے وہ کورٹس سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس کیس کو جلد ہیئرنگ کی جائے تاکہ ہم ایڈمنسٹریٹو میئرز جو ہیں وہ لے سکیں. ملک صاحب بول ٹی وی سے. فواد صاحب, آپ نے ابھی بتایا کہ جو ملے ہیں وہ شہباز شریف اور زرداری صاحب, لیکن جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ 1-2 ہماری بھی ہیں. وہ اطلاعات تو یہ آ رہی ہے کہ اسٹاک وہیں پہ اکٹھا ہوا ہے, لیکن اگر وہ ان کے پاس اپوزیشن کے ارکان کے پاس ہے تو کیا حکومت اگر وہ ہولڈنگ ختم کروانے میں ناکام ہے تو یہ حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ اور دوسرا سر یہ بتا دیں کہ 3 سال ہو گئے آپ سابقہ حکومت کی جو کر وہ غلطیاں ہیں وہ ختم نہیں کر پا, تو آپ کو مزید کتنا وقت چاہیے کہ آپ کم از کم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہماری حکومت کی کارکردگی؟ صحیح صاحب, اس کو ہی کہتے ہیں کہ ساری رات ہیر رانجھا کا قصہ سنتے رہے, بعد میں پوچھا کہ ہیر مرد تھی یا عورت تھی. یہی آپ کو بتایا ہے کہ ہورڈنگ کے اوپر سٹے ہوا ہے, ایکشن ایڈمنسٹریٹو نہیں لیے جا سکتے, اور عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کریں کہ کورٹ کیس جو ہے وہ سنیں.